فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم وبشر المؤمنين الله رب اشرح لي صدري امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم ربنا علمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا آمین یا رب. آج بھی ہجرت کی تاریخ گویا کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اضحیٰ. دیکھیے اسلام میں جو 4 عبادات فرض ہیں، 4 ارکان ہیں. ایک رکن تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدے سے، کلمہ شہادت، اور 4 ارکان تو ہے جس کا تعلق عبادات سے، نماز، روزہ، حج، زکات. ان میں ایک عجیب قسم کی مثلاً 1 2 جمع 2 کی تقسیم بند. 2 عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان کو فرض ہے، امیر ہو غریب مرد ہو عورت، ہر ایک نماز اور یہ دونوں ہر ایک. لیکن 2 وہ ہیں کہ جو صرف صاحب استطاعت کو فرض ہے. عام جو صاحب نصاب ہے ان پر زکات ہے، جو صاحب استطاعت ہے حج زکات ہے. اس میں 2 جمع 2 کی ایک تقسیم اور آتی ہے اور اعتبار سے. قرآن میں زیادہ ایمفیسس 2 عبادات پر، نماز اور زکات. اقیموا الصلاۃ وآتوا اقیموا الصلاۃ وآتوا اقیموا الصلاۃ وآتوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہ گویا کہ بندھا ہوا ہے جوڑا، جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے. صلاۃ اور زکات کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن ہے، اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23 کے آیات میں سب کا سب بیان. باقی تو بعض لوگوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو، ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بذات جو ہے وہ ذکر کیا حکم. اس اعتبار سے غور کیجیے. حج کا معاملہ بھی یہی ہے. وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت ذکر آیا، وہ میں نے آیات آپ کے اوپر. سورہ بقرہ کے 24ویں 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسک بیان، سورہ حج کے 4تھے رکوع میں اس کے مناسک بیان، باقی پورے قرآن میں. تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 جمع 2 کا. لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک. روزوں کے اختتام پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ. تو گویا کہ 2 عبادات کی اہمیت اگر کسی درجے میں کوئی کمی قرآن کے حوالے سے تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے. عیدیں ہماری 2 ہی عیدیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ. اب آخری بات، 3 جمع 1 کی بھی ایک 3 عبادات میں ہیں جو موقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ. یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق. نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا. اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت. اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا، نہیں ظہر فرض. مغرب اسی وقت فرض ہوگی جب کہ شروع ہو جائے. اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو تو کیا پتہ، یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی. سورج مغرب سے شروع ہوگا، یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے. تو مغرب کا وقت اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض. اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے، اسی مکان سے جو تعلق. حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہے کوئی خاص مقام آپ سفر کر کے آئیے، نماز پڑھیے، اللہ کے گھر کا طواف، پھر وہاں سے جب یوم الترویہ 8 سے 10 کو نکلیے اور جا کر منا میں قیام کیجیے ایک رات. پھر 9 کی صبح کو عرفات کی شام تک قیام رہے گا. لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں تو جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی. عشاء کے ساتھ چاہے کتنی دیر پر یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہے منسلک، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں. اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی، کیونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ. اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا. قربانی جو مناسک حج میں بڑی اہمیت کی حامل، اسے عام کر. تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہے. اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد سجاوٹ میں کراؤ، لاکھوں میں کراؤ. جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی طرح ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت ہے. تو قربانی کی حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کے. تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منصب. تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربعہ کے بارے میں، ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے لیے. اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے، وہ پورا ایک خاص علاقے سے اور ایک خاص شخصیت سے ہوتا ہے. چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ تھا مبارکم وہدی للعالمین. یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت، وہ ہے جو مکہ میں. مکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ، تورات میں مکہ کا لفظ آیا ہے،
قرآن مجید میں مکہ، یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں میں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں، گل گم، قم کی بجائے قم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف. تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے. تو مکہ والی مکہ یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ جو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے. اور اس کے بارے میں جو عام طور پر اس کے معمار حضرت ابراہیم ہے، یہ بات صحیح ہے. اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اولا بیت ہے نا، پہلا گھر. کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی تھا؟ اولا بیت میں خود دلیل موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت میں اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی وہ بھی خطے ایسے آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا سد معارف میں، تو پھر وہاں جو اتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہوئی اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے. یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے. یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آپ اوس اور خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے. تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں ہمارا کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تلبیلا ڈیم توڑا. وہ سوچ رہے پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو بڑی سمپل ہے اور بڑا آسان کام. بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے ٹھیک ہے، ان کا جہاز آئے کچھ کو ہم گرا بھی لیں گے کہ کچھ تو آ کر جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے. کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا بھارت میں پاکستان میں. اور ہر چیز تباہ ہوگا. کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور یہ سب کچھ ہندوستان میں جائے گا. خدا نہ خواستہ خدا نہ دوبارہ سد معارف والی صورتحال واقع. اس کے بعد سے یہ جو ہے بیمار جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا. اس کو اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے. قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے گھر دو معماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دو ہیں. معمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام. فی آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے جو بھی وہاں گئے ہیں اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر. اب آج تو آپ کو معلوم اس کے فولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ گئے یا آج کل تو جو ہے پائپ جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے. تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اللہ تعالیٰ کا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھاتے اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر اور اس